السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں میرا عنوان ہے نفل نمازوں کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو۔ دین اسلام میں بہت ساری عبادتیں ہیں، جن میں سے ایک عظیم عبادت نماز ہے، اور ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ نماز ہم پر 5 وقت پر فرض ہے۔ جس طرح اس کے کچھ فرائض ہے، اسی کے کچھ نوافل بھی ہے، جس کو ادا کر کے ہم اور بھی زیادہ اجر و ثواب کو پا سکتے ہیں۔ نفل نفلا سے ہے، جو باب نصرہ سے ہے، اور اس کی جمع نوافل ہے، جس کا معنی بغیر ارادے کے ثواب عطیہ کرنا، جس کو مصباح اللغات میں صاحب کتاب نے ذکر کیا۔ نفل نماز سے مراد ایسی نماز جس کو ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں، اگر اس کو کوئی ادا کر لے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ دین اسلام میں بہت سارے نفل نمازوں کا ذکر ہے اور ان کی فضیلتوں کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل۔ آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن دیگر مسلمانوں کے حق میں یہ نفل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث میں نفل نمازوں کی اہمیت کو بتایا ہے، جیسا کہ عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا قالت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نفل پڑھے گا تو اس کے ذریعے اسے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، عن ربیع بن کعب السلمی رضی اللہ عنہ قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، فقال فعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم۔ حضرت ربیع بن کعب السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، مانگ لو، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو میں نے کہا، بس وہی مطلوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ یعنی زیادہ نمازیں اور نفل نمازوں کو ادا کرنے سے جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل سکتی ہے۔ دین اسلام میں اور بھی بہت ساری نفل نمازیں اور ان کے فضیلتوں کو بتا دیا گیا ہے، اور لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح فرائض کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ جب قیامت کے دن ایک بندے کو نماز کا حصہ
ساتھ لیا جائے گا، اس وقت اگر اس کے فرائض میں سے کوئی کمی ہوگی تو اسے نوافل سے مکمل کر دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔